بہت سی کہانیاں ہیں، لیکن کچھ ایسی ہیں جو سیدھا ہمارے وجود کے مقصد سے جڑتی ہیں۔ تو آئیے آج انسانیت کے آغاز کی اسی بنیادی کہانی کو سمجھتے ہیں جو یہ بتاتی ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہماری صلاحیت کیا ہے اور ہمارا راستہ کون سا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی حیران کن سوال سے۔ فرشتے جو ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کیا زمین پر ایک ایسی مخلوق بنائی جائے گی جو وہاں فساد پھیلائے گی، خون بہائے گی۔ سوچنے کی بات ہے، یہ کوئی عام سوال نہیں تھا۔ اس ایک لمحے نے جیسے پوری کائناتی گفتگو کا رخ ہی بدل دیا۔ اچھا، تو اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ اپنے ایک عظیم منصوبے کا اعلان کرتے ہیں۔ اعلان یہ تھا کہ زمین پر ایک نائب یعنی ایک خلیفہ بنایا جائے گا، اور بس یہیں سے اس کائناتی مکالمے کا آغاز ہوا جس کی گونج آج تک سنائی دیتی ہے۔ اب یہ لفظ خلیفہ یا نائب یہ اس کہانی کا بالکل مرکزی نقطہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اسے ایسے سمجھیں جیسے کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کی دیکھ بھال کے لیے کسی کو انچارج بنا دے۔ اب وہ شخص مالک نہیں ہے، وہ صرف ایک امانت دار ہے، ایک ذمہ دار ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کو زمین پر اختیار تو ملا، لیکن یہ ملکیت نہیں، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ اصل مالک کی مرضی پوری کرنے کی ذمہ داری، اپنی خواہشات کی نہیں۔ اور پھر اللہ کا جواب آتا ہے، ایک ایسا جواب جو فرشتوں کے تمام خدشات کو ایک جملے میں سمیٹ دیتا ہے، یقیناً میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ جواب اپنے اندر ایک گہرا راز لیے ہوئے تھا، اور اب اللہ یہ دکھانے والے تھے کہ آخر انسان میں ایسی کیا خاص بات ہے جو فرشتوں کو بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو وہ کیا بات تھی جو اللہ جانتے تھے اور فرشتے نہیں؟ جواب کا پہلا حصہ سامنے آتا ہے علم کی شکل میں، ایک ایسا تحفہ جو انسان کو تمام مخلوقات سے بالکل الگ، بالکل منفرد بنا دیتا ہے۔ یہاں کہانی ایک بہت اہم موڑ لیتی ہے۔ اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اب یہ صرف نام رٹوا دینا نہیں تھا، نہیں، بلکہ یہ چیزوں کی اصل حقیقت، ان کی خاصیتیں کیا ہیں اور وہ آپس میں کیسے جڑی ہوئی ہیں، اس کو سمجھنے کی صلاحیت تھی، یعنی علم کی اصل بنیاد۔ تو یہاں ہمیں علم کی دو بالکل مختلف قسمیں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف فرشتوں کا علم ہے جو بہت گہرا ہے لیکن ایک دم محدود، یعنی صرف اپنی ذمہ داری تک محدود، اور دوسری طرف آدم کا علم جو کہ وسیع ہے، مربوط ہے، جو ہر چیز کو جوڑ کر ایک بڑی تصویر دیکھنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ یہی وہ صلاحیت تھی جو انہیں زمین پر نیابت کے کردار کے لیے تیار کر رہی تھی۔ جب فرشتوں نے آدم کی یہ علمی صلاحیت دیکھی تو انہوں نے فوراً اپنی حدود کو تسلیم کر لیا۔ ان کا جواب عاجزی سے بھرا تھا، تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ وہ جان گئے تھے کہ اللہ کے منصوبے کے پیچھے ایسی حکمت ہے جو ان کی سمجھ سے کہیں بالاتر ہے۔ اچھا، تو اب جب آدم کی برتری ثابت ہو گئی، کہانی میں ایک نیا کردار اور ایک نیا موڑ آتا ہے۔ اب ایک حکم دیا جاتا ہے اور یہیں سے کائنات کا پہلا بڑا تصادم شروع ہوتا ہے، اطاعت اور انکار کے درمیان۔ تمام حاضرین بشمول فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، بلکہ یہ احترام اور تکریم کا سجدہ تھا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ فرشتے زمین پر انسان کے نائب کے کردار میں اس کے مددگار ہوں گے۔ لیکن سب نے سجدہ کیا سوائے ایک کے، وہ تھا ابلیس۔ یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، وہ ایک جن تھا، اور جنوں کو انسانوں کی طرح اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ تو اس کا انکار فرشتوں کی مکمل اطاعت کے بالکل برعکس پہلی کھلی بغاوت تھی۔ یہاں دونوں رد عمل میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک طرف فرشتے جنہوں نے حکم سنتے ہی فوراً اطاعت کی اور عاجزی سے جھک گئے، اور دوسری طرف ابلیس
جس نے تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا اور یوں کہانی کے پہلے منفی کردار کے طور پر سامنے آیا۔ اب کہانی کا مرکز آدم اور ان کی بیوی کی طرف آ جاتا ہے جو جنت میں تھے، اور یہیں سے ان کی اپنی اطاعت کی آزمائش کا آغاز ہوتا ہے۔ آدم اور ان کی بیوی کو جنت میں ایک پرسکون گھر دیا گیا جہاں ہر نعمت موجود تھی، لیکن صرف ایک اصول تھا، ایک حد مقرر تھی، اس درخت کے قریب مت جانا۔ یہ ایک بہت سادہ سا امتحان تھا کہ کیا وہ دی گئی آزادی اور ایک حد کے درمیان توازن رکھ پاتے ہیں یا نہیں۔ تو یہاں ہم کہانی کو شکل دینے والے دو بڑے واقعات دیکھتے ہیں۔ پہلا، ابلیس کا انکار، جس نے کائنات میں بغاوت کا تعارف کرایا، اور دوسرا، اسی شیطان کا آدم اور ان کی بیوی کو بہکانا، جس کے نتیجے میں انسان سے پہلی غلطی ہوئی۔ اور اس کا نتیجہ بالکل واضح تھا، انہیں اس حالت سے نکال دیا گیا جس میں وہ تھے، جنت سے زمین پر منتقلی، اور انسانیت اور شیطان کے درمیان دشمنی کا آغاز۔ لیکن یہ صرف سزا نہیں تھی، یہ ایک نئے باب، ایک نئے سفر کا آغاز بھی تھا۔ اب کہانی زوال سے نکل کر حل کی طرف بڑھتی ہے، اور یہاں توجہ توبہ اور اللہ کی رحمت جیسے مرکزی موضوعات پر آ جاتی ہے۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے خوبصورت پہلو سامنے آتا ہے۔ اللہ نے آدم کو غلطی کے بعد تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی رحمت سے انہیں توبہ کے الفاظ بھی خود سکھائے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ غلطی کے بعد واپسی کا راستہ بھی وہی دکھاتا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے۔ پیغام بالکل صاف ہے، گناہ انسان کی مستقل شناخت نہیں ہے، کیونکہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، اور اس کی رحمت ہمیشہ ہماری منتظر رہتی ہے۔ اور یوں زمین پر انسانی زندگی کا ایک نیا عہد شروع ہوا۔ یہ سزا نہیں تھی، بلکہ ایک نیا موقع، ایک مشن تھا۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ رہنمائی بھیجیں گے، جو اس رہنمائی پر چلیں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم، لیکن جو انکار کریں گے ان کے لیے ایک واضح تنبیہ بھی تھی۔ تو دیکھیں، یہ کہانی جنت میں ختم نہیں ہوتی، بلکہ زمین پر ایک مشن کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ یہ ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ انسان ہونے کا اصل مطلب کیا ہے، یعنی ایک طرف علم کی بے پناہ طاقت اور دوسری طرف غلطی کر جانے کی کمزوری۔ اور یہی ہمارے لیے اصل سوال چھپا ہے کہ اس علم اور اس کمزوری کے ساتھ زمین پر اس نائب ہونے کے کردار کو آخر نبھایا کیسے جائے۔